کہانی کچھ یوں ہے کہ ایک پرسکون گاؤں میں جو ریت کے سنہری ٹیلوں کے درمیان واقع تھا، ایک نیک دل اور دانا بزرگ رہتے تھے جن کا نام ابو تھا۔ ابو کی سفید داڑھی اور نرم مزاجی انہیں گاؤں کے ہر فرد کے لیے باعث سکون بناتی تھی۔ وہ صرف اپنے پوتے محمد کے نہیں بلکہ گاؤں بھر کے لیے رہنما تھے۔ چھوٹے محمد کو ہر بات جاننے کی جستجو تھی۔ وہ اکثر اپنے دادا کے پاس بیٹھ کر سوالات کرتا، دین کیا ہے، اچھائی کیسے کی جائے اور زندگی کو بہتر کیسے بنایا جائے۔ ایک صبح جب پرندے چہچہا رہے تھے اور تازہ روٹی کی خوشبو فضا میں پھیل رہی تھی، محمد نے ابو سے پوچھا، دادا جان، ہمیں اپنے پڑوسیوں سے کیسا برتاؤ کرنا چاہیے؟ ابو نے محبت سے مسکراتے ہوئے کہا، میرے پیارے بچے، ہمارے نبی حضرت محمد نے فرمایا ہے کہ ہمیں اپنے پڑوسیوں کے ساتھ ہمیشہ بھلائی کرنی چاہیے۔ حضرت جبرائیل اتنی بار پڑوسیوں کے بارے میں نصیحت کرتے کہ آپ کو لگا کہ شاید پڑوسیوں کو بھی وراثت میں شامل کر دیا جائے گا۔ محمد کی آنکھوں میں حیرت اور دلچسپی تھی۔ تو کیا پڑوسیوں سے حسن سلوک ایمان کی علامت ہے؟ ابو نے سر ہلایا، جی ہاں، نبی کریم نے یہ بھی فرمایا، وہ شخص مومن نہیں جس کا پیٹ بھر جائے اور اس کا پڑوسی بھوکا ہو۔ نرمی سے بات کرنا، مدد کے لیے تیار رہنا اور دوسروں کی زندگی میں خوشی لانا، یہی اصل دین ہے۔ یہ باتیں سن کر محمد نے عمل کا ارادہ کیا۔ اس نے دیکھا کہ ان کے قریبی پڑوسی ایک بزرگ جوڑا اب کافی کمزور ہو چکا ہے۔ ابو کی مدد سے محمد نے پھلوں اور تازہ گرم روٹیوں سے بھری ایک ٹوکری تیار کی اور مسکراتے ہوئے ان کے دروازے پر دستک دی۔ بوڑھا جوڑا حیران اور جذباتی ہو گیا۔ انہوں نے محمد کی سخاوت کو سراہا اور دعا دی۔ جب وہ سب مل بیٹھے تو انہوں نے کہا کہ ایسے چھوٹے چھوٹے عمل معاشرے میں محبت اور ہم آہنگی پیدا کرتے ہیں۔ ابو دور سے یہ سب دیکھ کر مسکرا رہے تھے۔ انہیں معلوم تھا کہ یہ ایک چھوٹی سی نیکی کی لہر ہے جو دلوں میں دور دور تک پھیل جائے گی۔ اور پھر ایسا ہی ہوا۔ جلد ہی گاؤں کے لوگ بھی بدلنے لگے۔ ہر کوئی اپنے پڑوسی کا خیال رکھنے لگا۔ بچے بزرگوں سے ملنے لگے، عورتیں زیادہ کھانا بنا کر دوسروں کو دینے لگے اور مرد اس بات کا خیال رکھنے لگے کہ کوئی بھی بھوکا نہ سوئے۔ محبت کی لہر دن بہ دن بڑھتی گئی اور وہ گاؤں جو پہلے صرف اپنے سکون کے لیے جانا جاتا تھا، اب محبت، اتحاد اور خیر خواہی کی مثال بن گیا۔ سال گزرتے گئے اور محمد ایک سمجھدار نوجوان بن گیا، لیکن اس نے کبھی نہیں بھلایا کہ دین صرف عبادت نہیں بلکہ ہر دن کی زندگی میں محبت، رحمت اور نرمی اپنانا ہے۔ اخلاقی سبق اسلام میں اصل ایمان وہ ہے جو دوسروں کے لیے محبت، نرمی اور سخاوت کے ذریعے ظاہر ہو۔